السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اسی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کی فوجی اس کو قتل نہ کر دے تو تم اسے پانی میں ڈال دینا۔ اور آگے فرمایا، اس کو جو پکڑے گا وہ میرا دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، اور ساتھ تسلی دی کہ ڈرنا نہیں اور غمزدہ بھی نہیں ہونا، اسے تیرے پاس لوٹائیں گے اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھی، وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہ سکے، یا اے اللہ، میں اسے کسی غار میں رکھ آتی ہوں اور ادھر جا ہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کے چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالنا۔ عقل کہتی ہیں کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا، اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر ساری سوراخ بند کرے تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیجن نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ جانے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنی جگر گوشہ کو دریا کے اندر ڈالا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے پیچھے اور ان کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیاری موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنایا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں نفع پہنچے گا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا، کیونکہ ہمارا ممنون احسان ہوگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا کتنے حرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں لکھا گیا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے کہا، اس وقت اگر فرعون بدبخت صرف ہاں کر دیتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیتا۔ چونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس کی خوشی کی وجہ سے وہاں پر موجود 400 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تفسیر میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اسی طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں، اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد پانے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی، دکھ اور غم کے ساتھ صبح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم اس کے دل پر سکون نہ دیتے تو اپنا راز کھول ہی دیتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ربط قلوب عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگ گئی۔ انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور عورتیں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دودھ نہیں پی رہے، اور فرعون بہت پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے، وہ اس کی پرورش کرے گی۔
اور اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کٹک گئی، چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا کیوں خیرخواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس لیے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم آپ کے رعایا ہیں، اگر ہم آپ کی خیرخواہی نہ کریں گے تو پھر آپ کی خیرخواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا جاؤ جس کو چاہو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر آئی اور کہنے لگی امی چلیے بھائی دودھ نہیں پی رہا۔ چنانچہ آپ کی والدہ آئی، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا کہ چلو پریشانی ختم ہو گئی، وہ 3 دن اس نے میلے ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا اچھا پھر تم اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر جا کر تم اس کو دودھ پلاتے رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی، لہٰذا میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا انعام دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی 2 گنا انعام کیسا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔